بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا، اور اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہنا ماننا، کسی کی پیروی کرنا، کسی کے حکم کو پورا کرنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اسی وقت ممکن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام آپ کے میرے سامنے ہوں گے، ہم ان احکام کو جانیں، ان پر عمل پیرا ہوں، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، تب اطاعت کی تکمیل ہوگی۔ اور اس پر پھر انعامات ہیں، جیسے کہ بہت سی آیات، اور اس میں ایک یہ بھی عرض کی تھی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی آخرت میں، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نازل ہوا، یعنی انبیاء علیہم السلام اور صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت رسول کا، اپنی اطاعت کا ایک بہترین بدلہ عطا فرمایا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ان کا قرب۔ اور یہ بہت ہی نفیس اشارہ ہے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کو آخرت میں انعامات عطا کیے جائیں گے، ان کا کچھ حصہ یقیناً ہمیں بھی حاصل ہوگا، یعنی جو ان کے قریب ہوگا یقینی سی بات ہے اتنے اونچے درجے میں ہوگا، اور اس کے لیے انعامات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اس لیے ہمارے بھائی بہن ذرا توجہ فرمائیں کہ ہم دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدوں کے لیے کس قدر محنت کرتے ہیں اور کس قدر مشقتیں اٹھاتے ہیں، بعض اوقات کس قدر ذلتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر ہم صبر کریں گے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا، اور وہ انعام اتنا عارضی ہوتا ہے اور اتنا کم ہوتا ہے کہ ایک تھوڑی عرصے میں ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی لذتیں، اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے لگاتار محنت کر رہے ہیں۔ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اپنی آخرت کے لیے اس سے زیادہ انسان محنت کرے کہ وہاں کا حاصل شدہ تھوڑا سا بھی انعام بہت بڑا ہے، اس دنیا سے بہت اچھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں کا بڑا انعام بھی عارضی ہے، اور وہاں کا بظاہر چھوٹا سا انعام بھی دائمی ہے، کبھی ہم سے چھینے گا نہیں۔ اس لیے سمجھدار انسان کبھی بھی اطاعت باری تعالی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کرے گا، بلکہ اپنے آپ کو مجبور کرے گا، نفس کو مغلوب کرے گا، شیطان سے مقابلہ کرے گا، اور اطاعت رسول بجا لائے گا۔ کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ ایک حدیث عرض کی تھی پچھلے پروگرام میں، یہ نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے واسطے سے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو، اور جو اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگے تو اس کو دو، اور جو تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کرو، اور جو تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو، اور اگر تم بدلہ دینے کی طاقت نہ پاؤ تو اس کے لیے دعائے خیر کرو، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا ہے۔ تو ان میں سے چند باتوں پہ کلام ہو چکا تھا، لیکن تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں کہ پہلا تو یہ کہ جو شخص اللہ کے واسطے سے مانگے، پناہ مانگے، اس کو پناہ دے دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پہلے وضاحت کی تھی کہ کوئی مجرم، کوئی غلط کام کرنے والے کو پناہ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی مظلوم ہے اور وہ اللہ کا واسطہ دے کر ہم سے مدد طلب کرتا ہے تو پھر اس کو مدد دینی چاہیے، پناہ دینی چاہیے۔ اور جو شخص اللہ کے نام پر مانگے تو اس کو دو۔ اس سے مراد بھی وہی ہے کہ جو واقعی ضرورت مند ہو اس کو تو ویسے بھی اس کی ضرورت کے اعتبار سے دینا چاہیے، لیکن اگر وہ اللہ کا نام ذکر کر دے تو پھر ہمیں اس کو ضرور دینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ صرف وہ شخص مانگے تو ہم اس ایک ضرورت مند کو رد کر رہے ہیں، لیکن جب کوئی اللہ کا واسطہ دے کر مانگے تو ہم دو کام کر رہے ہیں، ایک اس شخص کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متبرک نام کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور یہ مناسب نہیں ہے۔
لیکن جو آج کل کے پیشہ ور ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، رسول کا واسطہ دیتے ہیں، اور نفسیاتی طور پہ سامنے والے کو، جس کو ایموشنلی بلیک میلنگ کہتے ہیں، وہ اس طرح ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور ہم بے وقوفوں کی طرح جیب میں ہاتھ ڈال کر ان کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یار ہماری نیت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بدلہ عطا فرمائے گا، یہ اس کی نیت اللہ بہتر جانے۔ یہ مطلب اتنا بھولا پن چلتا نہیں ہے، تو پھر آپ اسے 5 روپے 10 روپے کیوں دیے؟ 1 کروڑ روپے نکال کر دے نا اس کو، تاکہ اچھا ہے، اس بیچارہ غریب ہے اور اس کا گھر بھی بن جائے گا، کاروبار بھی کر لے گا۔ زیادہ نہیں دیں گے، کم کے اوپر بس یہ بیوقوف بننا ہے، لیکن بہت زیادہ کے اوپر بیوقوف نہیں بننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوقوف بننا ہے چاہے تھوڑے میں کیوں نہ ہو۔ یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، یہ رات دن کھڑے رہتے ہیں۔ آپ اگر ایک دن وقت نکال لیں اور سائیڈ میں کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں کتنے لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں اور کتنا جمع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ پیچھا کر کے دیکھ لیں کہ کس طریقے سے سب جا کے مجتمع ہوتے ہیں، پیسہ ملایا جاتا ہے، خاندان کے خاندان یہ کام کر رہے ہیں، نہ کام ہے نہ دھندا ہے، کہیں پہ بھی روڈوں پہ قبضہ کر کے اور جھگیاں ڈال لی جاتی ہیں اور اپنا پیسہ کما رہے ہیں۔ جب وہاں پہ دیکھا کہ اب کچھ کام نہیں ہے تو آگے نکل گئے۔ تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، وہ گود میں لے کر، بچیاں ہوں گی چھوٹی چھوٹی، پھر ان کے گود میں بھی بچہ، یعنی شروع سے ٹریننگ دے رہے ہیں کہ بس اپنا مسکین سا چہرہ بناؤ اور سامنے والے کی جیب خالی کرواؤ، اور ہم ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو پیسہ دینا ہی چھوڑ دیں تو پھر یہ کیوں اس طرح کھڑے ہوں گے؟ اور جب نہیں کھڑے ہوں گے تو پیٹ تو پالنا ہے، تو پھر یہ کوئی محنت کریں گے، ان کے بچے پڑھیں گے، یہ خود محنت کریں گے۔ کتنی ماسیاں بیچاری ایسی ہیں کہ 2 2 3 3 گھروں میں کام کرتی ہیں، سارا دن ڈسٹنگ کرنا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کرتی ہیں، اور شام کو تھوڑا بہت پیسہ لے کر یا مہینے کے بعد، اور شام کو ان کے ہاں سے کوئی کھانا لے لیا، روٹی لے لی، اپنے گھر لے جا کے بیچاری کھلاتی پلاتی ہیں۔ یہ بھی تو آخر محنت کر رہی ہیں نا، یہ تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ اس کا مطلب ہے پاسبل ہے، ممکن ہے۔ جتنی ذلت بھیک مانگنے میں ہے اتنی ماسی بننے میں تو نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے جی ماسی کو بھی ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، تو وہ پھر بھی حلال روزی کما رہی ہے۔ اگر وہ کسی کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرے گی اور مسلمان ہو تو انشاءاللہ یہ بھی اس کے لیے باعث بلندی درجات۔ لیکن یہ جو طبقہ ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی ایسا سن بھی رہا ہو تو وہ ناراض نہ ہو، لیکن یہ ان کو بھی شاید یہاں بیچاروں کو کیا پتہ ہوگا، یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر کسی ضرورت کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت اس طرح لائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی جھڑ چکا ہوگا گوشت۔ تو کس قدر بھیانک چہرہ ہوگا اور کتنی اذیت اور تکلیف۔ ایک کھال بھی چھل جاتی ہے جب اس پہ ہوا لگتی ہے یا مٹی لگتی ہے یا ہاتھ اچانک لگ جائے، کس قدر آدمی کے پورے بدن سے لگتا ہے ایک دم یوں کچھ کھنچ گیا ہے، اور جس کے پورے چہرے کا گوشت گر جائے وہ کتنی اذیت اور تکلیف میں ہوگا۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے بڑی ٹیکنیک سے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکلوایا ہے۔ ادھر تو آپ اس کو اپنی مہارت قرار دیتے ہیں، شاباشیں دیتے ہیں، واہ شاباش تم نے بڑا مسکین چہرہ بنایا تو 100 روپے دے گیا، لیکن جتنا زیادہ پیسہ وہ دے گا، کوئی بھی دے گا، اتنا ہی زیادہ آخرت کا وبال آپ پر ہوگا اور حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس لیے ذرا سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال پیشہ ور حضرات کو دینا منع ہوتا ہے، اور جو تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کر لو، یعنی دعوت ایسی کہ رزق حلال سے ہو، دینے والا بھی اچھے مقصد کے لیے دے رہا ہے، یا رشتہ دار وغیرہ بلاتے ہیں تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے تاکہ اس کی دل جوئی ہو، بشرطے کہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے ساتھ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو، وقت کی قلت ہو تو منع بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال دعوت قبول کرنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور جو تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو اتنی اس کے لیے دعا کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ اس پر میں نے آپ کو ایک روایت پہلے سنائی تھی کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تو لے نہیں رہی ہیں کہ بدلہ دیں، بلکہ دے رہی ہیں۔ اور جب آپ کسی کو کچھ دیتی ہیں سائل کو تو اپنے خادم کو بھیجتی ہیں پیچھے کے جا کر دیکھو کہ یہ ہمیں کیا دعائیں دے رہا ہے۔ وہ جو دعا دیتا وہ آ کے بتاتا یہ دعائیں دی ہیں، تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی دعائیں اس کو دے دیتی اور پھر فرماتی کہ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دعا ہمارے صدقے کا بدلہ بن جائے، لہٰذا ہم نے اس کی دعا کے بدلے میں اس کو دعا دے دی تاکہ یہ صدقہ خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب یہ کتنی گہری سوچ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے ہمارے بزرگان دین کا طریقہ۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تحفہ دیتا تو آپ جواب میں کوئی تحفہ دے دیتے، اور بہت سو کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ نے ان کو دعا دی ہے جواب میں، آخرت کی بلندی کی، درجات کی بلندی کی، نعمتوں کی، برکت کی، رحمت کی، اور انہوں نے فیض پایا ہے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جوابی طور پر، فزیکلی طور پہ، حصی طور پر مادی اشیاء کو بطور بدلہ دینے پہ قدرت رکھتا ہے، تو یہ بہت بہتر ہے۔ کسی نے آپ کو موبائل گفٹ کر دیا، آپ بھی ایک چاہے کم قیمت کا صحیح کوئی اور تحفہ اس کو گفٹ کر دیں تو یہ اچھا رہتا ہے۔ جیسے ہمارے بچوں کو گفٹ بھیجا جاتا ہے، کوئی سالگرہ کوئی منا رہا ہے یا شادی بیاہ کے ہوتے ہیں یا اور کوئی تقریب ہوتی ہے، اس میں عموماً ہمارے ہاں تو خیر بدلے کے طور پر یوں ہی بس کہ بھئی نہیں دیں گے تو برا مانیں گے۔ اللہ کی رضا کم مقصود ہوتی ہے، مخلوق کو راضی کرنا زیادہ مقصد ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے قیمتی تحفہ دیا اور کسی نے کم قیمت کا دیا تو ناراضگی ہوتی ہے کہ دیکھو ہم نے کتنا مہنگا تحفہ دیا تھا، یہ دیا، یوں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یہ کپڑا دیا ہے بھئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو بزنس کیا تھا، اللہ کے لیے تو دیا نہیں تھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نے جو دیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس سے بڑھ کر ایک پروفٹ کے ساتھ کوئی چیز ہمارے پاس واپس آتی، تو پھر اس پہ کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے لیے گفٹ دیں، آپ کو بدلہ دیتا ہے ایک الگ بات ہے، اور اسی طرح اگر آپ نے کسی کا گفٹ قبول کیا ہے تو اللہ کے لیے ہی دیں، یہ نہیں کہ اس کا بدلہ تھوڑے دیں گے تو پھر وہ اور قیمتی دے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہت اچھا ہے کہ ہم کسی کو بدلہ دیں۔ بعض اوقات دوست احباب ہوتے ہیں، کسی نے چائے پلا دی ہے، کسی نے لسی پلا دی ہے، کسی نے اور کوئی کتاب وغیرہ گفٹ کر دی ہے، تو یہاں مائنڈ میں رکھنا چاہیے ہمیشہ نبی کریم کی تلقین یہ ہے کہ اس نے 4 دفعہ چائے پلائی، جب آپ کو موقع ہے اس کو کبھی آپ چائے پلا دیں، اور کسی نے کوئی اور تحفہ دیا آپ اس کو ویسے ہی یا دوسرا تحفہ دے دیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ بعض لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ لینے کی تو بڑی ان کو عادت ہوتی ہے، جب دینے کی باری آتی ہے تو بخل غالب آ جاتا ہے، یعنی دوسروں کی چائے بھی پی لیں گے، سگریٹیں پی لیں گے، لسیاں پی لیں گے، لیکن جب ان سے کہا جائے گا یار تم چائے پلا دو تو جیب ہمیشہ خالی ہوگی۔ کنجوس ایسے ہوتے ہیں، مہا کنجوس، اور پھر یہ مشہور اور معروف ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو شوم آ گیا، کنجوس آ گیا، لیکن وہ ضمیر اتنا ڈھیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اتنا ذلت پسند ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مطلب اثر نہیں کرتی، ہنسی مذاق میں ٹال دیتے ہیں کہ جیسے مجھے تو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا، آپ بولتے رہو، اور وہی اپنی پرانی روش پر قائم رہتے ہیں۔ اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، چاہے اس کو کوئی سمجھے نہ سمجھے، کہ جب انسان کسی برائی کی نسبت جو واقعی ہم میں ہو اور اس کے مشہور ہونے اور معروف ہونے کی پرواہ نہ کرے کہ میں بدنام ہو رہا ہوں سب کچھ، تو سمجھ لیجیے اب اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے اور یہ شخص ذلت پسند ہو چکا ہے، اور ذلت پسند کو قرآن اور حدیث میں انتہائی ناپسند رکھا گیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند رکھتا ہے، نہ رسول اس کو صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، کیونکہ ذلت پسندی یہ مومن کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ مومن باوقار ہوتا ہے، وہ اپنی عزت کی بحالی کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ ایسے مقام پر نہیں جاتا جہاں پر اس کی عزت کو داغ لگے، اور اسی طریقے سے اپنی زوال عزت کے خوف کی وجہ سے وہ ہمیشہ محتاط قدم اٹھاتا ہے۔ آپ نے بارہا سماعت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ یہ مومن کے وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا بہت زیادہ تیز نہ چلو کیونکہ تیز چلنا وقار مومن کو زائل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت وقار مومن کے قیام کو چاہتی ہے، شریعت کو مطلوب ہے کہ ہم اپنے وقار کو قائم رکھیں، اور اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وقار کیا اتنی ذلت پہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ ہر شخص تھو تو کر رہا ہوتا ہے، چاہے مسکرا کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کر لو تھو لیکن چائے پلا دو، تھو کر لو لیکن لسی پلا دو۔ آپ خود سوچئے کہ جو اتنی ذلت برداشت کرے ایک چائے کی پیالی کے لیے، ایک لسی کے گلاس کے لیے، کیا اس کی عزت اور کیا ویلیو ہے؟ خود وہ آئینہ دیکھ کے کیوں نہیں شرمندہ ہوتا کہ کل کو تم ایک شوہر بنو گے تو ایسا شوہر ہوگا، ذلت پسند شوہر، کل آپ باپ بنیں گے تو ایسا باپ بنیں گے کہ بچے بھی اپنے باپ پہ کیا فخر کریں گے کہ جو ذلت پسند باپ ہو۔ اس لیے تھوڑا سا اپنے وقار کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، تو بدلہ اچھا دینے کی کوشش کریں، اور اگر فرض کر لیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حصی طور پہ فزیکل طور پہ بدلہ نہیں دے سکتا تو پھر دوسرے کے لیے دعا کرے۔ 2 چیزیں اختیار کریں، یہاں دعا کا ذکر ہے، موقع کی مناسبت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر چیز بیان نہیں فرماتے بلکہ کہیں کچھ بیان فرماتے ہیں، تو 2 چیزیں ضرور اختیار کر لیں۔ ایک، اس شخص کے لیے کثرت سے دعا، اس کی عزت کی ترقی کے لیے، نعمت کی ترقی کے لیے، اور چیزوں کے لیے، اور برکت کے لیے دعائیں کریں، اسی طرح دعائے بخشش و مغفرت۔ اور دوسرا، ایصال ثواب، آپ جو بھی نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں یا رب کریم اس کا اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس کا ثواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے اس شخص کو بھی جس نے مجھ پہ احسان کیا ہے انہیں بھی عطا فرما دے۔ میں ہمیشہ یہ دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس نے بھی میرے ساتھ احسان کیا،
یا جس نے بھی دینی کاموں کے معاملات میں میرے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ تو ان پہ خصوصی طور پہ رحمت برکت نازل فرما، اور میری جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں میں اکثر یہ مطلب دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب ان سب کو بھی عطا فرما۔ تو اس طرح میں ذاتی فائدے بہت ہی کم لیتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ ہی لیے جائیں تو بہت ہی بہتر ہے، اور جب دین کا کام آپ ذاتی مفادات سے ہٹ کر کرتے ہیں تو برکت بھی بہت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے اب کوئی گھر میں تحفہ لے کر آ گیا اور دیگر چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، اب وہ منع تو نہیں کر سکتے رشتہ داروں یا دوستوں کو، تو پھر یہ کہ ان کو جوابی تحفے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا تحفہ بھی انسان کو دینا چاہیے، اور خصوصاً جو بھی آپ نیک عمل کر رہے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، اس کا ثواب انہیں ایصال کر دیں۔ آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور انہیں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ میدان محشر میں جب ان کو ان دعاؤں کے بدلے میں انعامات مل رہے ہوں گے، اور آپ کا بھیجا ہوا ثواب جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یہ اخروی بدلہ ان کو بھی ملے، اس میں سے ان کو حصہ مل رہا ہوگا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بظاہر تو ہم تھوڑا کوئی تحفہ وغیرہ لیتے ہیں تو احسان مند سے ہو جاتے ہیں، دل تھوڑا سا اس سے مروب ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو کچھ فطری لحاظ سے، طبعی لحاظ سے مغلوب سا تصور کرتے ہیں، لیکن میدان محشر میں آپ دیکھیے گا کہ احسان مندی یا احسان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کی آنکھوں میں نہیں، اس کی آنکھوں میں ہوں گے، وہ آپ کو بڑی مطلب شکر بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی دعائیں دی، میں نے تو کچھ مادی شے تھوڑی سی دی تھی، آپ کی دعاؤں سے تو مجھے کتنے درجے حاصل ہو گئے۔ اسی لیے مطلب ہمیشہ یہ تمنا اور توقع رکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ کسی کا احسان نہ لیں، اور ہو تو فزیکلی طور پہ کوئی بدلہ دے دیں، بہت اچھی بات ہے، اگر اس پر قادر نہیں ہیں تو دعائیں اور ایصال ثواب تو ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ قادر بھی ہیں، میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ قدرت رکھتے بھی ہیں بدلہ دینے پہ تو مادی اشیاء کا بدلہ مادی اشیاء کے ساتھ بھی دیں، اور دعا بھی کریں اور ایصال ثواب بھی کریں۔ ہمارے کون سے خزانے میں کمی ہوگی؟ اگر میں اپنی نیکیاں کسی کو ایصال کر بھی دوں بالفرض تو میرے نام اعمال میں تو کم نہیں ہوں گے، یہ تو اور اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارے اکابرین بیان فرماتے ہیں، جیسے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے ایک قرآن پڑھ کر 10 مردوں کو بخشا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سب کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ملے گا، بلکہ ان کو پورے 10 ملیں گے، ایک یعنی پورا ایک ملے گا، اور اس شخص کو 10 قرآن کا ثواب ملے گا، تو اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں